بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں، السلام علیکم۔ بھائیوں، میں آپ کو اپنا چینل وظائف کا جہاں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جل شانہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو میں ایک بہت ہی کمال قسم کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ پاک کی ایک سورت پر مشتمل ہے اور بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے نہار منہ کرنا ہے، یعنی جو صبح آپ نے اٹھنا ہے، پہلے کوئی کام نہیں کرنا، سب سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک جل شانہ آپ کو مال و دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ اور مال و دولت آ جائے گا، آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پاک جل شانہ آپ کے حالات ٹھیک فرما دیں گے اور آپ کے رشتہ دار دیکھتے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت سے دوست احباب کا آزمایا ہوا ہے اور یہ خاص عمل سورہ کوثر کا ہے۔ آج میں آپ کو اس وظیفہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ سورہ کوثر کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو آپ کو ایک خاص طریقہ سے پڑھنے کا بتاؤں گا۔ جب آپ اس کو ایک خاص طریقہ سے پڑھیں گے تو اللہ پاک جل شانہ آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دیں گے، چاہے وہ رزق روزی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا دشمن کا کوئی خوف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ پاک جل شانہ آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، کوثر ایک سرچشمہ ہے، اللہ پاک جل شانہ فیصلے کے دن ہمارے آقا کو عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ پیارے ناظرین، اگر آپ کو کسی دشمن کا خوف ہے تو آپ اس سورت کو پڑھ کر اللہ پاک جل شانہ سے مدد مانگے تو اللہ پاک جل شانہ آپ کو دشمنوں سے حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ پیارے بھائی، اگر آپ غربت کا شکار ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس سورت کا وظیفہ کریں، اللہ پاک جل شانہ آپ کو مال و دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، قیامت کے دن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ کوثر کا چشمہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی قیامت کے روز پیارے آقا سے ضرور جام کوثر پئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے اور اس عمل کو مسلسل 11 جمعہ تک کرتا ہے تو اس کو خواب میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کی اولاد پیدا نہ ہوتی ہو اور یا اگر پیدا ہو کر مر جاتی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور اللہ پاک جل شانہ سے مدد مانگے تو اللہ پاک جل شانہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو ضرور پورا فرمائیں گے، اس کی اولاد جو ہے وہ پیدا ہوگی اور لمبی عمر والی ہوگی۔ اس کے علاوہ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے آپ کا جو مال و دولت ہے وہ چوری ہونے سے بچ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، وہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو نہار منہ کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، یا اللہ میری مشکل حل فرما دے۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ عمل مسلسل 90 دن تک کرنا ہے تو اللہ پاک جل شانہ بہت جلد آپ کی تمام مشکلات جو ہے ان کو آسان فرما دے گا۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں لوٹتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اس عمل سے آپ کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانیاں، چاہے وہ رزق روزی کی ہیں، کسی حوالے سے ہیں، چاہے وہ عرش کی دکھ تکلیفیں پریشانیاں ہیں، یا وہ اگر آپ کی عرش والے سے ہیں یا فرش والے سے ہیں،
تو اللہ پاک جل شانہ ان تمام کو حل فرما دیں گے، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، دکھوں کو سکھوں میں بدل دیں گے۔ اس عمل کی بدولت آپ اللہ پاک جل شانہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک جل شانہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں پیارے ناظرین آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، جو وظائف ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کے ساتھ ان کی بھی پریشانی اور مسئلے مسائل حل ہو سکیں۔ پیارے ناظرین یہ تھا آج کا وظیفہ، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔